9-5 پہ. ایک نمبر پنکھا چلاؤ یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، ہم سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا غالباً 196 سیریل ہے. ہم آج انشاءاللہ جو بات کریں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ منہ مبارک کے بارے میں، بال کے بارے میں. ساری بات ہم کریں گے انشاءاللہ بال پر، اور اس کا شرعی حکم ایک ایک چیزیں بیان کریں گے. دیکھیں، بال کے بارے میں آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد کبھی بال حج یا عمرہ کے علاوہ منڈایا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. بچوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر طیار جو شہید ہو گئے تھے، ان کے بچوں کے بال منڈوائے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر جو ہے وہ اپنے بال نبوت کے بعد کبھی منڈوائے نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی 3 کیفیت تھی. بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بال کان کے آدھے تک رکھتے تھے. یہ کان کا جو ہے نا، یہاں تک بال ہوتے تھے پورے پیچھے سے، جس کو آپ پٹا کہتے ہیں. بعض روایت ابو داؤد کی معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کان کے لو تک تھے. ایک تیسری روایت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کندھوں تک تھے. تو ایسا لگتا ہے تینوں روایتوں کو اکٹھا کرنے پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی کیفیت 3 تھی. یا تو آدھے کان تک ہوتے تھے، یا کان کی لو تک ہوتے تھے، اور یا اس کے نیچے ہوتے تھے. تو بالوں کو لمبا رکھنا اس لحاظ سے، لیکن اس کا مطلب لمبا رکھنے کا یہ ہے کہ بال یہاں سے یہاں تک آوے. ایسا نہیں ہو کہ ادھر کے بال یہاں تک رہیں اور یہاں والا یہیں تک رہے، یہ مطلب نہیں ہے. پیشانی کے بال بھی اگر گھمائے جائیں تو کہاں تک پہنچے، سارے بال وہاں پر برابر رہیں. تو یقینی بات ہے کہ پیشانی والا بال لمبا ہوگا، جو یہاں والا بال ہوگا وہ بال کیا ہوگا، چھوٹا ہوگا. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی یہ 3 کیفیت ہے. تو آدھے کان تک ایک، یہ بخاری کی روایت. کان کی لو تک بال آپ کے، یہ ابو داؤد کی روایت. اور کیا کہتے ہیں، کندھوں تک جو روایت ہے وہ روایت دوسری کتاب میں ہے، لیکن سیاستہ میں غالباً نہیں ہے. بات سیاستہ کی بھی روایتیں بعض لوگ نقل کرتے ہیں. بہرحال یہ 3 سب کے نزدیک معتبر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کے بال گھنگریالے تھے، بہت زیادہ نہیں. ویسے بھی جب آدمی کے بال ذرا لمبے ہونے جاتے ہیں تو وہ گھنگرو پکڑ لیتے ہیں، لیکن بال بہت سے ایسے سیدھے ہیں چاہے جتنا بھی آپ لمبا رکھیں وہ گھنگریالے نہیں ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اس میں پیچ ہوتے تھے ہلکے سے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ پیچ دار تھے، اور دوسرا یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ آپ کے بال جو ہے وہ کافی گھنے تھے. بالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں کہیں سفیدی تھی، پوری سفیدی نہیں تھی، کہیں کہیں سفیدی تھی. سفیدی کی 2 وجہ تھی. ایک وجہ بڑھاپا تھا، اور ایک وجہ عطر کا لگانا تھا. جو عطر لگاتے تھے بال میں، داڑھی میں، تو اس کی وجہ سے بھی بال کیا ہوتے تھے، سفید ہو جاتے تھے. بالوں کا کاٹنا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بتایا میں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بال جو ہے وہ اپنے مونڈے نہیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بلکہ ان کی عادت تھی کہ آپ دوسرے تیسرے دن بال مونڈتے تھے. اور جب بال مونڈنے کی ان سے وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جس کا ایک بال بھی سوکھا رہ جائے گا اور اس نے ناپاکی کا غسل کیا تو اس کا غسل نہیں ہوگا. تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کے دن سے اپنے بال کا دشمن ہو گیا. ثم ابدعت و راسی کا لفظ استعمال ہوا کہ میں اپنے بالوں کا دشمن ہو گیا. اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر، اس بنیاد پر عمل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مونڈا نہیں ہے. یہ زاد المعاد کی تحقیق ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی. بچوں کے بال کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ بال مونڈے جا سکتے ہیں. بالوں میں کیا کیا چیز منع ہے وہ ایک ایک چیز آپ کو بتا رہے ہیں. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت ہے یہ، کہ بال جو رکھے جاتے ہیں اس میں کچھ رکھے جائیں کچھ چھوڑے جائیں، یہ منع ہے. اس کی 3 شکل ہو سکتی ہے. تینوں شکل آج ہمارے پاس کہیں نہ کہیں موجود ہے. ایک شکل تو یہ نظر آتی ہے کہ بعض بچے یہاں تک بال بڑے رکھے ہوئے ہیں، یہاں سے یہاں تک، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ پیچھے ایک دم گدی جو ہے نا وہ شیپ کیے ہوئے ہیں. اور ایک تیسری شکل یہ ہے کہ سائڈ سے ایک دم شیپ کیے ہوئے ہیں اور بیچ میں بال ہیں. یہ 3 کے تینوں منع ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ جو چیز اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اسی کو یورپ کلچر میں لے کر آتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ خدا نخواستہ کوئی چیز ہوئی ہے، یہ پلان سے ہوتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سامنے کے بال رکھے اور پیچھے کے بال منڈا دے یا چھوٹا رکھ دے، آپ نے اس کو منع فرمایا. بین ہی وہی کیفیت میں بال رکھے جا رہے ہیں. اچھا، بعض ہمارے لوگوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے. مطلب عورتیں خاص کر بالوں کے، بچوں کے بارے میں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے. معلوم آپ کو، مرد کو جو گھر میں بچے لڑکے ہوتے ہیں ان کو بالوں کا اتنا شوق نہیں ہوتا. بال جو لڑکے گھر میں رکھے جاتے ہیں چھوٹے 7-8 سال 9 سال تک، وہ امی کا شوق رہتا ہے. وہ امی کی شوق کی بنیاد پر وہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اچھا، شوہر میاں کو معلوم نہیں رہتا کہ یہ ناجائز ہے. دیکھیں، ہے چیز یہ ذاتی. آپ کو اس کے پہلے وہ پالیسی بتائی تھی کہ ہم ذاتی چیزوں پر بات کر رہے ہیں، لیکن ذاتی چیز میں اگر کوئی چیز ڈائریکٹ منع کر دی گئی ہے تو پھر اب اس کو ہم نہیں کر سکتے ہیں. یہ بال کے معاملے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ بعض کو مونڈا جائے اور بعض کو رکھا جائے. ایسی شکل میں یہ تینوں کیفیت سے بال رکھنا ناجائز ہے. ٹھیک ہے. نسائی شریف کی بھی روایت ہے کہ بال جو ہے وہ بیچ میں بعض لوگ رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا غیر مسلم نظرات بھی، بیچ میں بال، چرکی کہتے ہیں اس کو، بیچ میں بال رکھے رہتے ہیں اور پورا سر جو ہے وہ مونڈا ہوا رہتا ہے. ہمارے یہاں اس کیفیت میں نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں بعض لوگ بعض بزرگوں کے نام پر بال چھوڑ دیتے ہیں اور جا کر کے انہی کی قبر پر جب تک نہیں پہنچتے ہیں وہ بال نہیں مڈاتے. حرام ہے اور شرک بھی ہے. دوسری چیز جو بال میں منع ہے، بالوں کو جوڑنا منع ہے، چاہے وہ ونگ کی شکل میں ہو یا عورتیں چوٹی لگائیں، دونوں شکل میں حرام ہے ہمارے نزدیک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ کے بارے میں پوچھا گیا. ان کی بیماری تھی، بیماری میں کبھی کبھی بال جھڑ جاتے ہیں، تو ان کو بال جھڑ گئے تھے، بہت چھوٹے چھوٹے ہو گئے تھے. ان کی شادی ہو رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کر کے کہا کہ شادی ہو رہی ہے، لہذا جو ہے وہ اچھی نہیں لگے گی، تو اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو ان کو جو ہے نا چوٹی لگا دی جائے، مطلب آرٹیفیشیل چوٹی، مصنوعی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. جب ایسے موقع پر اجازت نہیں ہے، جبکہ ایک ضرورت تھی اور مجبوری تھی، تو عام طرح پہ جو عورتیں چوٹیاں لگا کر بالوں کو لمبا کرتی ہیں وہ قطعی ہمارے ہاں جائز نہیں ہے، اور اس میں اختلاف کوئی نہیں ہے، سب کے نزدیک حرام ہے. دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کے بارے میں، جو لوگ کبھی حضور کے پاس آتے اور نئے لوگ ہوتے یا یہ باہر کے لوگ ہوتے، تو آپ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ بال بکھرے ہوئے ہوں اور بندہ جو ہے وہ محفل میں آوے. آپ اس کو منع کرتے تھے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی ادھر جا رہی ہے، بال الجھا ہوا ہے. آپ فرماتے تھے کہ بھائی بالوں کا احترام کیا کرو اور بالوں کو سنوار کر کے رکھا کرو. کتنا بھی آدمی اچھا ہو، اگر وہ اپنے بالوں کو الجھائے ہوئے رہتا ہے تو اس کی کیفیت
وہ اس کی شخصیت کیا ہوتی ہے پوری کی پوری ختم ہو جاتی ہے. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے, اور یہ نسائی کی روایت ہے. سفید بالوں کو اکھاڑنے سے منع کیا گیا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, جب وہ شروع میں بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں, بعد میں تو کتنا اکھاڑو گے بچے گا ہی نہیں کچھ بھی. شروع میں جب بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں تو بال اکھاڑتے ہیں لوگ, اس کے لیے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. ایک روایت ہے کہ جن لوگوں کے بال سفید ہوتے ہیں اللہ بوڑھوں پر قبر میں رحم فرماتا ہے. سمجھے منیار صاحب؟ ایک محدث کا واقعہ ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو فرشتے نے اپنے انداز میں ان سے بات کی, تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک حدیث سنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جن لوگوں کے بال سفید ہوتے ہیں ان سے فرشتے بہت نرمی سے بات کرتے ہیں, یا تو وہ حدیث ہم کو غلط پہنچی ہے اور یہ تمہارا برتاؤ ایسا ہے. تو اس فرشتے نے اللہ سے کہا کہ اللہ ایسی بات کہہ رہے تو کہا کہہ دو حدیث صحیح ہے اور آپ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں. بعض بزرگوں کے بارے میں ہے کہ جن کی عمر زیادہ ہو گئی تھی اور بال سفید نہیں ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ کچھ آٹا ہی ڈال دو تاکہ معلوم ہو سفید ہے. تو سفید بال جو ہے نا وہ برکت اور وقار والے ہیں. حضور نے فرمایا کہ سفید بال جو ہیں وہ برکت اور وقار والے ہیں, اللہ جو ہے وہ رحم فرماتا ہے. تو یہ بال جو چننے کی عادت ہے وہ نہیں چننا چاہیے, سفید بال چھوڑنا چاہیے. عورتوں کے بارے میں ہم کیا بات کر رہے ہیں, بال میں کیا کیا چیز منع کی گئی ہے. عورتوں کو مڈانے کے بارے میں بال منع ہے, یعنی بال منڈانا. دو چیزیں عورتوں کے لیے بال میں منع ہے. ایک یہ ہے کہ عورت بال منڈائے, ایک دم شیو کرے, یہ حرام ہے, سوائے اس کے کہ کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ جس میں یہ کیفیت ہو گئی ہے, ورنہ یہ ہے مطلقاً حرام ہے. بال کا جو کاٹنا حرام کہا جاتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ بال کا کاٹنا بھی حرام ہے, حالانکہ کاٹنے کے ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. بال جو حرام ہے دوسرا وہ ہے, اللہ کے رسول فرمایا کہ عورت مرد کی مشابہ ہو جائے. اور مشابہت کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے یہ نہ معلوم ہو کہ شی جا رہی کہ ہی جا رہا ہے. سمجھے؟ اگر یہ پیچھے سے بندہ کنفیوز ہے کہ میل فیمیل کون ہے, تو ایسی شکل میں اگر وہ لڑکی ہے یا لڑکا بھی ایسا بال رکھا ہے کہ نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ کون جا رہا ہے, تو ایسی شکل میں یہ حرام ہے. چاہے تشبہ بالرجال کیا جائے یعنی آدمی کی شباہت اختیار کی جائے, یا تشبہ بالنساء کیا جائے بال میں, یہ دو کے دونوں کیا ہے, حرام ہے. اس سے بچنا چاہیے. ایک روایت ایسی بھی معلوم ہوتی ہے, مثال کے طور پر ایک عورت کے بال 3 فٹ لمبے ہیں, اس نے نیچے سے 6 انچ بال کاٹ دیا. 6 انچ بال کاٹنے کے بعد بھی اس کے بال کمر کے اوپر تک ہے. تو اب یہ بڑا مسئلہ ہے, لوگ کہتے ہیں نہیں وہ کاٹنا حرام ہے, حالانکہ کاٹنے کے حرام کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. سرخیاں بندھی ہیں کتابوں میں, بالوں کا ہے حدیث منڈانے کی, وہ جہاں منڈانے کی وہاں کاٹنے کا اپنا جوڑ کر کے دونوں کو حرام بول دیتے ہیں لوگ, لیکن ایسی کوئی ہمارے پاس حدیث موجود نہیں ہے. ایک حدیث اس کے خلاف موجود ہے, اس کی تعویل کی جاتی ہے. حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویاں بال کاٹے ہوئے تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پٹا ہے. پٹا سے مراد کندھے کے نیچے تھی. تو اب یہ حدیث آ گئی, اب انہوں نے فتویٰ دے رکھا ہے کاٹنا حرام ہے. اب یہ حدیث ایک دم صراحتاً آ گئی کہ بعض ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذن رؤوسہن کانہا الوفرہ. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں نے حضور کی وفات کے بعد بال کاٹے, اس لیے کاٹے تھے, اب حضور ہی نہیں رہے تو اب کس کو دکھانا ہے. اس بنیاد پر انہوں نے بال کاٹ دیے. بہرحال یہ تشریح ہے ہماری, حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو ایک گروہ کی رائے یہ ہے, ایک بہت بڑے مفتی پاکستان کے تھے, انتقال ہو گیا, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, مفتی شمشو الضحیٰ صاحب. ان کی تحقیق یہ تھی اور بڑے مدلل انداز میں بات کرتے تھے کہ جب تک وہ عورت پیچھے سے مرد نہیں لگے تب تک بال کاٹنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. مولانا شمشو الضحیٰ صاحب مفتی شفیع علیہ الرحمہ کے یہاں فتویٰ نویس تھے, اور اتفاق سے میں ان کے ساتھ 5-7 سال بیٹھا اٹھا, یعنی ہمارے استاد بھی ہیں وہ. تو وہ مفتی شفیع علیہ الرحمہ کے یہاں پاکستان میں فتویٰ لکھتے تھے جوانی کے عالم میں.
تو اس وقت بتاتے تھے کہ اس مسئلہ آیا تو میں نے یہ لکھا کہ جب تک تشبہ بالرجال نہیں ہوگا تب تک بال کاٹنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر یہ فتویٰ آپ نہیں دیں گے تو یورپ کا اور یہ علاقہ تھائی لینڈ کا یہاں سے لے کر وہاں تک آپ کو حرام ہی حرام سب ہے, کیونکہ ایک بڑی تعداد عورتوں کی جو ہے وہ کندھے کے نیچے تک بال لگتی ہے, ایک بڑی تعداد ہے. لہذا جب تک تشبہ بالرجال نہیں ہوگا تب تک حرام ہونے کی کوئی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے. بالوں کو سفید رکھنا بھی اچھا نہیں ہے, مہندی لگانا چاہیے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب ایمان لائے, ان کا نام ابو قحافہ ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام, تو آپ نے فرمایا کہ یار کم سے کم ان کا بال تو خضاب لگا دو, لیکن جب خضاب لگانا نا تو کالا نہیں لگانا, کالے خضاب سے جو ہے وہ منع کر دیا گیا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. تو یہ چیزیں بال میں منع ہیں, جتنی چیزیں میں نے آپ کو گنائی وہ. کالے خضاب کے بارے میں وعید بہت آئی ہوئی ہے. امام اعظم علیہ الرحمہ اور احناف کا تو اس پر بہت سختی سے جو ہے فتویٰ ہے, سوائے مجاہد کو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کالا خضاب لگائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کالا خضاب لگاتے تھے, اور لگانے کی نیت یہ تھی کہ سامنے والا ہم کو بوڑھا نہیں جانے, اور جہاد کی تیاری میں رہتے تھے, لہذا ان کو اجازت ہے. اس بنیاد پر ہمارے یہاں احناف میں فتویٰ یہ ہے کہ کالا خضاب جو ہے وہ لگانا حرام ہے سوائے مجاہد کے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ کالا خضاب لگا سکتا ہے, اور خاص کر وہ آدمی جس کی عمر ابھی جوانی کی ہے وہ لگا سکتا ہے, جوانی میں اگر اس کے بال جو ہے وہ سفید ہو گئے ہیں. جوانی سے مراد یہ ہے کہ 40 کے اندر اگر 40 کے اندر ہے اور اس کا بال سفید ہو رہا ہے, ایسی شکل میں اگر وہ کالا لگا لیتا ہے تو لگانے کی اجازت ہے. تو یہ جو میں نے یہ بات کہی کہ یہ سفید داڑھی بہتر یہ ہے کہ اس کو خضاب لگایا جائے کالے کو چھوڑ کر کے, تو یہ سنت ہے. منع تو نہیں ہے کہ سفید نہیں رکھا جائے, لیکن سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو کثرت سے کالے خضاب لگائیں گے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے لوگوں کے طرف پروردگار عالم نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھے گا. ایک تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے وعید, دوسری ابو داؤد ہی کی روایت ہے کہ ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جو آدمی بوڑھا ہو چکا ہے اور سفید کو کالا کر رہا ہے. تو اس کے لیے یہ دو وعیدیں ہیں. وجہ اس کی کیا ہے یہ بتا دیتا ہوں. حقیقت کیا ہے کہ یہ دھوکہ دینا ہے. من غش فلیس منا, حضور نے فرمایا کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. میں آپ کو اپنے ایک تجربے کی بات بتاؤں. دو واقعات ایسے ہوئے کہ میں جہاں پڑھاتا تھا وہاں پر ایک آدمی 50 کراس کر چکا تھا, لیکن وہ اتنا مینٹین رہتا تھا کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے. ہم جیسے لوگ بھی اگر جب تک آپ 6 انچ سے اس کے چہرے کو نہیں دیکھیں گے تب تک آپ پکڑ ہی نہیں سکتے تھے اس بندے کی عمر کیا ہے. ایک 21 سال کی لڑکی اسی چکر میں اس سے پھنس کر کے شادی کر لی. اب بعد میں پتا چلا کہ 30 سال کا فرق ہے دونوں میں. تو ایسے جو یہ بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں دھوکہ ہوتا ہے, وہ دھوکہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. ایسے ہی کیا کہتے ہیں ایک عورت 50 کی تھی اور 22-23 سال کا لڑکا اسے پھنس گیا. یہ دونوں واقعات ایک ہی جگہ پر پیش آئے. لہذا جو ہے وہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ دھوکہ ہے, تو دھوکہ جو ہے وہ منع ہے. لہذا اس لیے بنیاد پر منع کیا گیا ہے. بالوں کو سنوارنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو سنوارنے کا حکم دیتے تھے, اور بال خود بھی آپ اپنے ہمیشہ ٹھیک رکھتے تھے. سنوارنے کا مطلب 3 ہے. نمبر 1 تیل لگانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو تیل لگاتے تھے. تیل لگانے کا طریقہ بھی یہ ہوتا تھا کہ بائیں ہاتھ میں تیل لے لیتے تھے اور تیل کو ایسے چٹکی میں لے کر کے یہاں سے شروع کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ پیشانی سے لگاتے تھے, پھر داہنی طرف لگاتے تھے, پھر ایسے, کیونکہ بال لمبے ہوتے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ بال لیتے تھے اور اپنی بھوؤں پر بھی لگاتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے سارے سر پر بال لگایا جاتا, تو تیل لگایا جاتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مانگ نکالتی تھی تو بیچ میں نکالتی تھی. اچھا, یہ ایک عجیب فیشن ہو گیا ہے کہ عورتیں بیچ میں نکالتی ہیں اور مرد جو نکالتے بھی ہیں وہ سائڈ میں نکال رہے ہیں, حالانکہ ایک دم سنت کے خلاف ہے.
ہونا ہی چاہیے کہ مرد کو بیچ میں مانگ نکالے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ نکالتی تھی اور بیچ میں نکالتی تھی. یہ ابن ابی شیبہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اور جو تیل لگانے کی روایت ہے وہ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, اور جو کنگھی کرنے کی روایت ہے وہ بخاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرتے تھے. بعض روایتوں میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بار بار کنگھی کرنے سے منع کیا گیا ہے, اس کو سمجھ لیں. ابن ابی شیبہ کی غالباً روایت ہے کہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی دن میں کرتے تھے. بعض جگہ ایسا لگتا ہے کہ کنگھی کرنے سے اس طریقے سے منع کیا گیا ہے. جب نیت دکھلانے کی ہو تو منع ہے. بال میں کنگھی کر رہا ہے اور نیت کیا ہے, دکھانے کی ہے. جیسے کالج کے بچے ہوتے ہیں, ہر پیریڈ میں چاہتے ہیں کہ بال کو سیدھا کرتے رہیں, تو بال سیدھا کرنے کا مقصد کسی دوسرے کو دکھانا ہے. امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عطر بھی اگر کوئی اس نیت سے لگاتا ہے تو اس پر بھی جو ہے ان کا حرام کا فتویٰ ہے. ایک آدمی عطر لگاتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں پر تاثر ہو یا دوسرے لوگ اٹریکٹیو ہوں. ایسی مثال ایک نوجوان لڑکا بازار لے کر نکلتا ہے تاکہ لڑکیاں اٹریکٹیو ہوں, تو ایسی شکل میں یہ عطر کا لگانا جو بڑی سنت ہے یہ حرام ہو جاتا ہے. لہذا ایسے ہی کنگھی ہے اور ایسے ہی عطر ہے. تو کنگھی کرنے میں جہاں پہ منع کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ دوسرے کے لیے کنگھی کرنا. کنگھی آپ کو کرنا ہے اپنے لیے یا بیوی کے لیے. بیوی کے لیے کہاں کرتے ہیں, وہ تو اپنی ہے, وہ تو کہاں جاتی ہے. دوسروں کو اپنی بنانے کے لیے کنگھی کرتے رہتے ہیں. اچھا, داڑھی پر آج ہم پوری بات کر دیتے ہیں. داڑھی کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ داڑھی ہر نبی کی سنت ہے. کیا ہے؟ ہر نبی کی سنت ہے. داڑھی نہ رکھنے کی وجہ بنیادی طور پر سوائے اس کے کہ آدمی کو شو رکھنا ہے اور بیوی کو خوش رکھنا ہے. 60 سے 70% تو بیوی کی وجہ سے لوگ داڑھی نہیں رکھتے, اور بقیہ لوگ جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اگر شادی نہیں ہوئی تو اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ وہ لڑکیاں پسند نہیں کریں گی. تو اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ کر لڑکیوں کے پسند کے اوپر یہ ڈیپینڈ ہے. ہیں ویسے عاشق رسول, یہ عشق رسول ہوتا نہیں ہے. عشق رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو جو چیز پسند ہے وہ ہم کو بھی کیا ہو, پسند ہونی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں, تمام انبیاء کی, بلکہ اگر میں یہ بڑھ کر کے کہوں تو شاید بیجا نہیں ہوگا, ہر مذہب میں داڑھی ہے. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے. کرسچینٹی میں عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی تصویر بغیر داڑھی کے پیش نہیں ہوتی, جو بھی ان کا کانسیپٹ ہے اس کے علاوہ. یہودیوں کے یہاں تو مسلمانوں سے بڑی داڑھی ہے, سادھوؤں کے یہاں بری داڑھی. اب یہ نئے سادھو کچھ آ رہے ہیں جو کلین شیو آ رہے ہیں, یہ ماڈرن قسم کے ہیں, ورنہ جو پرانے سادھو ہیں یا آج بھی سادھوؤں میں بھی تو اختلاف ہے. دیوبندی بریلی اس طرح سے بڑے سے اختلاف ان کے پاس بھی ہے. تو وہ سادھوؤں میں ایک بڑی تعداد جو ہے نا وہ داڑھی رکھتی ہے. اچھا, صرف داڑھی کا کانسیپٹ اگر نہیں ہے نا تو جینیوں کے یہاں نہیں ہے مذہب کے طور پر, ورنہ ہر ایک کے یہاں جو ہے وہ داڑھی کا کانسیپٹ ہے. تو مذہبی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کم سے کم 2/3 مذہب کے جو پیشوا ہیں وہ سب داڑھی کے قائل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی بھی داڑھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی جو ہے وہ انبیاء ہی نہیں, انسان کی فطرت ہے کہ داڑھی رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی جو ہے وہ گھنی تھی. مسلم شریف کی روایت ہے. کیا تھی؟ گھنی تھی. مطلب یہ نہیں کہ آپ گھنی کر لیں, گھنی آپ کے بس کا نہیں ہے. گھنی سمجھتے ہیں بہت زیادہ بال ہونا. اللہ کے رسول کی پہلے داڑھی بتا رہے ہیں, پھر دوسری بات بتا رہے ہیں. جو لوگ داڑھی نہیں رکھے کہہ رہے ختم کرو, آگے بڑھو مولانا, بے مطلب داڑھی کا لگا رکھا ہے. اس کو اب چونکہ ٹاپک آیا اس کو پوری بات کرنی ہی کرنی ہے. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی عموماً کالی تھی زیادہ تر. آخر عمر میں چند بال, بعض لوگ کہتے ہیں 21, بعض لوگ, بہرحال چند بال آپ کے سفید تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی لمبی تھی. یہ تو نہیں لکھا ہے کہ لمبی کتنی تھی, لیکن لمبی تھی. اتنا لکھا ہوا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی جو ہے وہ ایسے سینے پہ گھیرے ہوئے تھی, بڑی تھی. جو یہ روایت ہے کہ سینوں کے دونوں طرف تھی, اس کا امام غزالی نے بھی نقل کیا ہے احیاء العلوم میں. داڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنوار کے رکھتے تھے.
یہ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں اور داڑھی ایسی رکھتے ہیں کہ جس سے اسلام بدنام ہوتا ہے، یا لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں، یا یہ ان کو تمیز نہیں ہے، ان کو ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، ایسی داڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھی۔ آپ نے فرمایا بھائی داڑھی رکھو اور داڑھی کو مزین کرو، داڑھی سنوار کے رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو سنوارنے کے لیے آئینہ بھی دیکھتے تھے، اور آپ آئینہ دیکھ کر کے اپنی داڑھی دیکھتے تھے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ داڑھی میں کنگھی فرماتے تھے اور عموماً کنگھی فرماتے تھے، اسی لیے زیادہ تر کنگھی آپ کے ساتھ رہتی تھی۔ سفر میں بھی جب آپ جاتے تھے تو کنگھی اور آئینہ، سرمے دانی، مسواک، یہ 4 پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں نکلتے تھے یہ 4 چیز کم سے کم آپ کے ساتھ ضرور ہوتی تھی۔ تو داڑھی کو سنوارنا اس پر جو ہے حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی اگر کبھی ہوتا نا کہ سو کر اٹھے، کوئی ایک کروٹ لیٹ گئے تو داڑھی ادھر ادھر ہو جاتی ہے، تو پانی لگا کر بھی سیدھی کرتے تھے، داڑھی پہ ہلکا سا پانی لگا لیتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ کنگھے سے اس کو کیا کرتے تھے، سیدھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی پر عطر بھی لگاتے تھے، اور اسی عطر لگانے کی وجہ سے کچھ بال قدرتی طور پر سفید ہوئے تھے اور کچھ بال جو ہے وہ عطر لگانے کی وجہ سے سفید ہو گئے تھے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایران کا ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کے کوئی میسج دینا چاہا ایران کا۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مونچھیں بہت بڑی بڑی ہے، داڑھی صاف ہے، تو اس نے پوچھا کس تہذیب اور کس مذہب کے ماننے والے ہو؟ کہا بھائی ہم لوگ ایران کے ہیں اور ہمارا بادشاہ جو ہے وہ اسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ داڑھی مڈاؤ اور مونچھیں رکھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، داڑھی رکھنی چاہیے، مونچھ مڈانی چاہیے، مونچھ کترانی چاہیے، مڈانی نہیں، کترانی چاہیے۔ لہذا داڑھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خضاب لگاتے تھے۔ بعض روایتیں یا بعض بال ایسے ملتے ہیں کہ جو ہلکے سرخ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ویسے تو منہ مبارک ہر شہر والوں نے ایک پکڑ رکھا ہے، ہبلی میں بھی موجود ہے، ساری جگہ موجود ہے۔ ہندوستان میں جو سند ہے بال کی اللہ کے رسول کی، وہ 2 جگہ کی معتبر ہے۔ ایک تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں گھر ہے پھلت، مظفر نگر ضلع میں آتا ہے، یو پی میں، دیوبند کے قریب میں پھلت ایک جگہ ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں شاہ صاحب، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے خاندان میں وہ بال ایک موجود تھا اور اس بال کی سند موجود تھی کہ یہ کیسے کیسے یہاں تک پہنچا ہے۔ اور ایک بال کے بارے میں تحقیق ہے کہ حضرت بل کشمیر میں جو بال رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی تحقیق ہے کہ اس کے بعد سند کے ساتھ ہے، اور بقیہ یہ سب جو ہیں یہ اللہ بہتر جانے۔ ہمارے یہاں فتویٰ یہ ہے کہ یہ ایسے بال جو لوگ متبرک طور پر لوگوں کو بتاتے ہیں، نہ آپ اس کی تکذیب کریں اور نہ اس کی تصدیق کریں۔ جس پہ سند موجود نہیں ہے تو اس کو جھوٹا کہنے کا بھی فائدہ نہیں ہے، اور یا یہ کہ اس کی نہیں فلاں کا ہوگا، ایسے کر دیا ہے، گھوڑے کا بال ہے فلاں، ایسا نہیں بولے۔ یا تو آپ کو تحقیق ہو کہ آپ کے سامنے کسی آدمی نے لے کر کے رکھا ہے اور اس کے بعد اس کو، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تحقیق نہیں ہے تو ہم کو اپنی زبان کو کیا کرنا چاہیے، بند رکھنا چاہیے، اس میں زیادہ حفاظت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کبھی کبھی آپ خضاب لگاتے تھے اور مہندی کا خضاب لگاتے تھے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا ہلکے پیلے رنگ کا بھی خضاب لگایا ہے۔ خضاب کے بارے میں ایک بات اور سمجھ لیں، جتنے بھی کلر ہیں سب جائز ہیں، شرط اس کی صرف ایک ہے۔ اس وقت جو ہمارے پاس خضاب آ رہے ہیں وہ 2 طریقے کے آ رہے ہیں۔ ایک خضاب ایسے ہیں کہ جب بال میں آپ لگاتے ہیں نا تو وہ کوٹ ہو جاتے ہیں بال کے اوپر، اگر وہ کوٹ ہیں تو ایک دم ناجائز ہے، کیونکہ جب نیچے سے لے کر اوپر تک وہ کوٹ ہوگا اور سر میں کوٹ ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ جب ہم نہائیں گے تو وہ جڑوں کو بھی نہیں ہوگا۔ اگر ایسا کوٹ ہے کہ جڑ چھوڑ چکا ہے تب تو پانی جو بال لٹکے رہتے ہیں، ان لٹکے ہوئے بالوں کا بھیگنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ مین چیز ہوتی ہے کہ بال کی جڑ بھیگے، چاہے داڑھی ہو اور چاہے سر ہو۔ یہ جو ارسال اور ترسیل کہتے ہیں اس کو، جو لٹک رہا ہے بال، اس کا بھیگنا، بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ بہت ادھر داڑھی میں ادھر پانی مارتے رہتے ہیں، یہاں مارنے کا زیادہ فائدہ نہیں ہے بھائی۔ داڑھی کی جو جڑ ہے نا، پانی اس میں پہنچانا چاہیے، مین وہ ہے۔ یہ اگر حصہ بھیگا نہیں تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، لیکن لوگ جو ہے نا اس کو بھگونے کے چکر میں، ایک صاحب کو میں نے دیکھا بہت لمبی داڑھی تھی حیدرآباد میں، تو وہ شیروانی پہنے ہوئے تھے، داڑھی شیروانی کے اندر تھی، تو معلوم نہیں ہو رہی تھی کہ کتنی لمبی ہے۔ اب وہ اتفاق سے وضو کرنے بیٹھے، انہوں نے نکال کر کے حوض میں ڈال دیا۔ اچھا خود بیٹھے ہوئے ادھر دھل رہے داڑھی ایسے ایسے، تو میں نے ان سے کہا کہ
یہ جو آپ ایسے ایسے کر رہے ہیں اس کا تو کوئی حکم نہیں دھلنے کا, آپ بے مطلب اتنی تکلیف کر رہے ہیں. یعنی اندازہ نہیں ہے کہ کم سے کم 1.25 فٹ داڑھی رہی ہوگی. تو اب وہ یقینی بات ہے جب نکالا انہوں نے تو خود تو دور ہیں حوض سے, اور وہ اپنا چھپ چھپ دھل رہے تھے پوری داڑھی کو. میں نے کہا بھائی داڑھی میں جو جڑ ہے نا اس کا دھلنا ضروری ہے. تو داڑھی کے مسئلے کو یہ سمجھ لیں کہ داڑھی وضو میں خلال کرنا سنت ہے, لیکن جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بال کو دھلنا ہے اور یہاں بال بھیگ جانا چاہیے, اس کے بجائے جڑ میں خلال جو کرے اس میں جڑ کی کوشش کرے کہ جڑ تمام بھیگ جانی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں داڑھی کے بارے میں, اس کو بچی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بچی کہتے ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ, بلکہ بعض عالم لوگ بھی, ان کو بھی معلوم نہیں کہ بچی کا بھی حکم داڑھی کا حکم ہے. مولانا تھانوی علیہ الرحمٰن نے اس پر پوری بحث کی ہے کہ بچی, اور یہ بعض لوگ تو اس کو جانتے بھی نہیں کہ بچی کہتے ہیں, اس کا نام بچی ہے, بعض لوگ اس کو بچہ بھی کہتے ہیں. لکھا رہتا ہے بچہ, اس کو پڑھتے ہیں بچہ, حالانکہ وہ بچہ نہیں ہے, وہ بچہ ہے. تو بچی جو ہے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بچی ہے, یہ اردو میں اس کو بچی کہتے ہیں کیونکہ داڑھی کا بچہ ہے, داڑھی کا بچہ ہے. تو یہ داڑھی کے حکم ہے. بعض لوگ یہاں پوری داڑھی کلین رکھے ہوئے, یہاں سے داڑھی رکھے ہوئے ہیں, وہ داڑھی کے کو کٹانے کا حکم ہی ہے, جیسے انہوں نے داڑھی کٹا رکھی ہے. کبھی بھی آپ کو کوئی آدمی ایسا مل جائے جو فیشن میں داڑھی نہیں رکھے ہے, تو آپ اس کو یہ مسئلہ بتائیں کہ بھائی بچی جو ہے نا وہ داڑھی کے حکم میں ہے, اس کو بھی رکھنا چاہیے. یہ جو آپ مونڈ دے کر کے یہاں سے داڑھی کا رکھا ہے, یہ داڑھی صحیح نہیں ہے. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی چوڑائی سے اور لمبائی سے کاٹتے تھے. ترمذی کی روایت ہے, لیکن یہ نہیں لکھا ہے کہ کتنے کے بعد کاٹتے تھے. عبداللہ بن عمر, حضرت ابو ہریرہ, ایسے 7-8 صحابیوں کا عمل یہ ہے کہ وہ داڑھی اپنی ایک مشت پکڑتے تھے اور پکڑ کر کاٹتے تھے. اب یہ نہیں معلوم ہے وہ مشت کیسے پکڑتے تھے, پرابلم ابھی بھی ہے. مثلاً ایک آدمی یہاں سے پکڑے گا, ایک آدمی پتہ چلا نیچے سے یہاں پکڑا ہوا ہے, تو بھی مشت کہلائے گا وہ. تو اس کی تشریح نہیں ہے ہمارے پاس. بہرحال احناف نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا گناہ ہے, اور اس پر احناف کا بہت شدت سے فتویٰ ہے. چاروں امام میں سے 3 امام کی رائے اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں ویسے ہم علماء جب تقریر کرتے ہیں کہ چاروں امام اس بات پر متفق ہیں کہ ایک مشت داڑھی کم رکھنا ناجائز ہے, حالانکہ غلط بات ہے. امام اعظم علیہ الرحمہ کے علاوہ تینوں امام کا فتویٰ جو ہے وہ داڑھی منڈانے کے حرام پر ہے, کہ داڑھی منڈانے کے حرام پر سب کا فتویٰ ہے. علامہ ابن حزم جو اہل حدیث ہے, چاروں ائمہ, سب کا فتویٰ ہے کہ داڑھی منڈانا حرام ہے, کسی کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور داڑھی منڈانے کا جو سب سے بڑا گناہ ہے, جیسے ایک آدمی شراب پیا, تو شراب حرام کام کیا, پی لیا, پینے کے بعد جب وہ چھوڑ دیا بوٹل تو اب وہ ختم ہو گیا. نہیں سمجھ رہے بات. ایک آدمی شراب جتنی دیر پی رہا اتنی دیر شرابی ہے نا, اس کے بعد تو شرابی نہیں رہا وہ. یہ داڑھی کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو گناہ کے حالت میں ہی ٹہلتے رہنا ہے. بھئی آپ نے داڑھی منڈائی تو اب اسی حالت میں ٹہلتے رہنا ہے, اور پھر جیسے ہی بڑھے گی پھر وہ گناہ کر دینا ہے. تو یہ لگاتار کوئی ایسا دنیا کا گناہ نہیں ہے جو چپک جائے. یہ گناہ ایسا ہے جو چپکا رہتا ہے 24 گھنٹے, اس سے بندہ بچ ہی نہیں سکتا ایک سیکنڈ کے لیے بھی. لہذا اس کو سنجیدگی سے نوٹس لیں, یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے. اور ایسے دنیا میں بہت کم مسائل ہیں کہ جس میں چاروں امام اکٹھا ہو گئے ہوں, یعنی چاروں امام کسی ایک بات پر ایک رائے دے دیں, ایسا بہت کم ہے. لیکن اس میں 4 کے چاروں امام کا فتویٰ ہے. داڑھی آپ رکھے, چھوٹی بڑی کی بات ہے, پہلے داڑھی رکھنے کی نیت کریں, اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا معاملہ ہے. کیونکہ تینوں امام کے نزدیک گنجائش ہے, لہذا پہلے داڑھی رکھیں, پھر اللہ سے دعا کریں کہ رسول کے سنت کے مطابق داڑھی رکھیں. اگر مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمارے نبی کیسے داڑھی رکھتے تھے, تو یقینی بات ہے کہ داڑھی لمبی رکھنی پڑے گی. اور اگر محض گناہ سے بچنا ہے تو پھر چاہے جیسی رکھیں گے لیکن داڑھی رکھ لیں گے, کم سے کم کہ گناہ نہ ملے. بھائی چلو سنت کا ثواب نہ ملے لیکن گناہ سے بچتے رہیں. لہذا اس سلسلے میں جو ہے وہ چاروں امام کا مسلک, احمد بن حنبل, امام مالک, امام شافعی اور ابن حزم, اور ہمارا تو ہے خیر احناف کا. لہذا اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
موش کے بارے میں سمجھ لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح روایتیں, ایک دو نہیں کئی روایتیں ہیں, آپ نے فرمایا پانی پینے والے بال کاٹے جائیں, پانی پینے والے بال کاٹ. مونچھ کے بارے میں کوئی حدیث منڈانے کی موجود نہیں ہے. مونچھ شیو کیا جائے بلیڈ کے ذریعے, اس کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. ہمارے یہاں اکابرین میں اناف بھی ہیں, بعض شوافے بھی ہیں, کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے, افضل کسی کے نزدیک نہیں ہے. مونچھ کو بلیڈ سے شیو کر دینا یہ کسی کے نزدیک افضل نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گناہ ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ ایک دم ناجائز ہے, قطعی نہیں کرنا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی جو پرانا فتویٰ ہے ہم لوگوں کا, ہماری جو مشہور کتابیں ہیں اس کے اندر بعد بدعت لکھا ہوا ہے اور بعد میں ناجائز لکھا ہوا ہے. یہ بعد کے علماء نے اس کو جائز کا فتویٰ دیا ہے, لیکن پرانی کتابوں میں کہیں جائز کا فتویٰ نہیں ہے کہ ایک آدمی مونڈے مونچھ کو. تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ مونڈنے میں مشابہت ہو جاتی ہے تھوڑی موڑی عورت کی, حالانکہ جو داڑھی رکھا رہتا ہے اس کے لیے تو نہیں ہوتی ہے. مولانا ہمارے استاد مولانا سعید صاحب پالنپوری دارالعلوم دیوبند, ان سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ عورتیں داڑھی والوں سے بہت پردہ کرتی ہیں اور یہ کلین شیو والوں سے پردہ نہیں کرتی ہیں. مولانا نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے, وہ جو کلین شیو آتا ہے وہ تو بولتا ہے یہ تو ہمارے ہی خاندان کا آدمی ہے, ہماری طرح یہ بھی کیا اس سے پردہ کرنے کا. جب وہ داڑھی والا آتا ہے تو سوچتے ہیں مرد آ رہا ہے یار اس سے پردہ کرو. حالانکہ یہ ایک وجہ ہے, ایک دوسری وجہ بھی ہے. انہوں نے نہیں کہا, میں بتا رہا ہوں, وہ احترام میں پردہ کرتی ہے, داڑھی والے کو کا احترام دیتی ہے اور اس کا پردہ, اس سے پردہ کرتی ہیں. تو ایک وجہ تو حضرت نے جو بتائی وہ تو ہے ہی ہے, اور یہ دوسری وجہ ہے کہ احتراماً جو ہے کہ مولوی ہے, کوئی اللہ والا ہے, کوئی بزرگ آدمی ہے, دیندار آدمی ہے, اس کے احترام میں کیا کرتی ہے, اس سے پردہ کرتی ہے. بہرحال تو مونچھ کے بارے میں یہ ہے کہ مونچھ, پہلے سمجھ لیے کہ مونچھ جو لب پر ہے ایک وہ مونچھ ہے, لب سمجھتے, یہ حصے پہ جو مونچھ ہے مونچھ ہے. یہاں کا جو بال ہے اگر یہ بڑھ کر کے ادھر گیا ہے تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں, لمبا رکھا جا سکتا ہے. بعض روایتوں میں ایسا معلوم ہوتا ہے, ہمارے تاریخ کے استاد نے بتایا تھا لیکن حوالہ نہیں مل پایا, کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں والا بال ایسا کبھی کبھی لمبا ہو جاتا تھا, کار میں لپٹ لیتے تھے, واللہ عالم, لیکن تحقیق نہیں ہے. لیکن اس پر خوب بحث ہوئی ہے ہمارے یہاں کہ یہ لب کے کنارے کے بال چھوڑے جا سکتے ہیں یا مونچھ کے حکم میں ہے. تو سب کا فیصلہ ہے کہ وہ مونچھ کے حکم میں نہیں ہے, ان کو کاٹنا کوئی ضروری نہیں, وہ لمبے ہو سکتے ہیں. جو بال پانی پیتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے ایک دم فلٹر کی طرح لگے ہوئے ہیں, مونچھ کے بال ایسے ہیں فلٹر ہے وہ, تو وہ جو ہے نا وہ ایک دم قطعی ہمارے یہاں منع ہے, پانی میں ڈوبنا نہیں چاہیے بال کو. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ مونچھ کے بال میں جو کینچی لگائی جاتی ہے, کینچی سے جو مونچھ کو کترا جاتا ہے, اس میں بخاری کی روایت ہے کہ صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا چھوٹا رکھتے تھے کہ چھوٹا رکھنے سے جلد کا کلر معلوم ہونے لگتا تھا. جلد کا کلر یعنی بدن کا جو کلر ہے نا, وہ بال اتنا چھوٹا ہوتا تھا کہ جلد کا کلر معلوم ہوتا رہتا تھا. تو اس میں مبالغہ کرنا چاہیے, یعنی مونچھوں کو چھوٹا رکھنے میں مبالغہ کرنا چاہیے, لیکن افضل یہ ہے کہ مونچھوں کو مونڈنا نہیں چاہیے. لیکن کوئی اگر مونڈ لیتا ہے تو مونڈنا جو ہے وہ جائز ہے. زیر ناف بال, زیر ناف بال کے بارے میں ترمذی کی روایت ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ 40 دن کے اندر کاٹ دینا چاہیے. اس کی دو شکلیں ہیں, ایک شکل یہ ہے کہ اس کو کلین شیو کر دیا جائے, اور ایک شکل یہ ہے کہ اس کو چھوٹا کر دیا جائے. چھوٹا کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جلد سے چپک جائے. اتنا چھوٹے سے مطلب ہے بال بھی چھوٹا رکھتے آپ, وہ نہیں مراد ہے, بلکہ جلد سے چپک جائے اتنا چھوٹا ہونا چاہیے. اور بعض روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ 40 دن کے بعد اگر کوئی آدمی اس کو نہیں کاٹتا ہے, 40 دن تک چھوڑ دیتا ہے, تو اس پہ گناہ کا بھی ذکر ہے, اس سے گناہ بھی ہوتا ہے. لہذا اس پہ جو ہے صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہے وہ بلیڈ استعمال نہیں کر سکتی, حالانکہ ایک دم غلط بات ہے, بلیڈ استعمال کیا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 طریقے سے بال ہوتے تھے. ایک ہڑتال کہتے ہیں, آج جیسے جو ہے وہ بہت سی کریمیں آتی ہیں, اس وقت ہڑتال ایک چیز آج بھی استعمال ہوتی ہے یو پی وغیرہ میں, تو وہ بنائی جاتی ہے, تو اس کو بال پہ لگا دیتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد وہ کیا ہوتا ہے بال اکھاڑ دیتے ہیں, پورا بال کر کر اکھڑ جاتا ہے. تو ایک تو وہ طریقہ استعمال ہوتا تھا, اور دوسرے جو ہے وہ لوہا کا لگا کر کے جو ہے وہ بال کو صاف کیا جاتا تھا. دونوں طریقے سے بال کا کاٹنا جائز ہے.
جو یہ مشہور ہے کہ عورتیں جو ہے وہ لوہا استعمال نہیں کریں یا قینچی استعمال نہیں کریں، وہ صحیح مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ناک کے بال۔ ناک کے بال کے بارے میں ہے، بیہقی کی روایت ہے کہ کیونکہ اس وقت اتنی باریک ٹائپ قینچی نہیں ہوتی تھی، تو آپ کو معلوم ہے کہ جو بال شروع سے لوگ اکھاڑتے رہتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں، ہم نے دیکھا کئی لوگوں کو عربوں میں، بغل کے بال ایسے پکڑتے ہیں، کھرکھرا کے 1 منٹ میں نکال دیتے ہیں، سارے بال ایسے اکھڑ جاتے ہیں، کچھ نہیں پتہ چلتا۔ تو ناک کے بال بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکھاڑ دیتے تھے، لیکن ایسا نہیں کرنا ہے سب کے سامنے بیٹھے رہو اکھاڑتے رہو۔ کسی وقت میں ناک کے بال بھی اکھاڑنے کی اگر کسی کو عادت ہے وہ بہت آسانی سے اکھڑ جاتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو ناک کے بال بھی جو ہے نا اس کا اکھاڑنا سنت ہے۔ اگر کوئی بنوا لیتا ہے، چھوٹا کر لیتا ہے، وہ بھی۔ میں تلاش کرنا چاہ رہا تھا کہ کان کے بال کے بارے میں، کان کے بال کے بارے میں کوئی روایت ہم کو مل نہیں پائی۔ کبھی کبھی کان میں یہاں اندر بال ہو جاتے ہیں لمبے، اور یہاں بھی کبھی کئی بعض لوگوں کو نکل آتے ہیں، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے، یہ میں تلاش کرنا چاہا لیکن مل نہیں پایا۔ تو اس طریقے سے یہ بال کے بارے میں تقریباً باتیں ہو چکی ہیں۔ اگر کوئی بات بچی ہے تو انشاءاللہ کل ہم بات کر لیں گے۔ ویسے کوشش ہم نے کی ایک ساری باتوں کو بال کے بارے میں لپیٹ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کے اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔